حضرت قاسم نے امام حسین سے فرمایا، چچا جان مجھے بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیں۔ جگر گوشہ رسول حضرت امام حسین نے حسن کے لال کو سینے سے لگایا، آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا، بیٹا تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو بھائی حسن کی صورت سامنے آ جاتی ہے، تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ تمہارے باپ نے آخری وقت تمہارے حق میں مجھے وصیت کی تھی کہ حسین یہ میرا بیٹا قاسم تمہارے پاس میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ تو بیٹا قاسم میں تمہیں اجازت دے کر اپنے بھائی کی امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ جاؤ بیٹا آرام کرو اور اپنے چچا جان پر رحم کرو۔ نور نگاہ حسن نے عرض کی، یہ تو ٹھیک ہے لیکن آج اگر میں اپنی جان بچا گیا تو کل قیامت کے دن میں اپنے باپ کو اپنی صورت نہ دکھا سکوں گا، اور اس وقت میں اپنی دادی فاطمہ کو کیا جواب دوں گا؟ جب انہوں نے پوچھا کہ قاسم میدان کربلا میں جب میرا پیارا حسین مصیبت میں مبتلا تھا اس وقت تم نے میرے بیٹے کی کیا مدد کی تھی؟ اور پھر جب نانا مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن کے بیٹے قاسم کو لاؤ جو حق و باطل کے معرکے میں اپنی جان بچا گیا، تو دربار مصطفیٰ میں کون سا منہ لے کر جاؤں گا؟ یا امام دیکھو اون محمد نثار ہو گئے، عباس جان دے گئے، اور حر اور وہب جو بیگانے تھے وہ قربان ہو گئے، مگر میں اب تک منہ دیکھ رہا ہوں۔ چلو مجھے اپنا سمجھ کے نہ صحیح بیگانہ جان کے ہی اجازت دے دو۔ سیدہ زینب پاس ہی کھڑی تھی، قاسم کی اس گفتگو سے تڑپ گئی اور فرمایا، قاسم تمہارے باپ نے آخری وقت ایک تعویذ تمہارے گلے میں ڈالا تھا اور فرمایا تھا کہ اس کو مصیبت کے وقت کھولنا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت آئے گی کہ بچے گرمی کی شدت میں پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور دشمن اہل بیت کے خون کے پیاسے ہیں۔ آؤ میں اس تعویذ کو کھولوں۔ سیدہ نے قاسم کے گلے سے تعویذ کھولا اور پڑھا۔ اس میں ایک خط تھا جو حضرت امام حسین کے نام تھا اور لکھا تھا کہ بھائی حسین میدان کربلا کے حق و باطل کے معرکے میں میرے بیٹے قاسم کو بھی شہید ہونے کی اجازت دے دینا تاکہ دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر میرا خون بھی شامل ہو جائے۔ بی بی زینب حضرت قاسم کو دوبارہ امام پاک کی خدمت میں لے آئیں اور عرض کی، بھائی جان اب تو قاسم کو اجازت دینی ہی پڑے گی۔ علی کے لاڈلے نے فرمایا، کیوں؟ سیدہ زینب نے حسن کا یہ خط پیش کر دیا۔ خط پڑھ کر حضرت امام حسین زار زار رونے لگے اور قاسم کو فرمایا، بیٹا جاؤ تمہیں اجازت ہے، مگر ذرا میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں آخری بار اپنے بھائی حسن کی نشانی کو جی بھر کے دیکھ لوں۔ حضرت قاسم نے پھوپھی زینب کا شکریہ ادا کیا اور امام پاک کے پاؤں چومے، ہتھیار پہنے اور آخری بار سب کو سلام کر کے نعرے لگاتے ہوئے میدان میں جا پہنچے۔ اور پھر آپ نے یزیدی لشکر کو مقابلے کی دعوت دی۔ عمر و سعد نے دیکھا تو بول اٹھا، بہادر خبردار، یہ علی کا پوتا حسن کا بیٹا ہے، ایک ایک ہو کر اس کے مقابلے نہ جانا۔ آپ نے 3 بار للکارا مگر کسی کی مقابلے میں آنے کی جرت نہ ہوئی، لیکن آپ خود ہی لشکر پر حملہ آور ہو گئے اور ایسی شان حیدری دکھائی کہ فرشتے بھی مرحبا پکار اٹھے، اور پھر میمنے میں بجلی کی طرح گرے اور دشمن کی صفیں الٹ دی۔ حسن کی لال کی تلوار تھی کہ بجلی کوند رہی تھی، جس طرف گرتی کوفیوں کو خاکستر کرتی چلی جاتی۔ میمنہ سے رخ موڑا تو قلب لشکر میں جا پہنچے اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ پیاس نے نڈھال کر دیا تھا اور لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ تازہ دم ہونے کے لیے دشمنوں کی صفوں سے باہر نکل آئے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بارگاہ رب العزت میں التجا کی، مکہ کی پتھریلی زمین سے آب زمزم کا چشمے جاری کر دینے والے خدا، اور اے میدان بدر میں تو حیدر و رسالت کے پرستاروں کے لیے آسمان سے پانی برسا دینے والے مالک، اگر نہر فرات کا پانی ہماری قسمت میں نہیں ہے تو نہ صحیح آسمان سے ہی پانی کے 2 قطرے آج میری حلق میں ڈال دے، اور پھر میں تیری دنیا کو بتا جاؤں کہ حق کی تلوار جب میان سے نکلتی ہے تو پھر اس وقت تک واپس نہیں آتی جب تک کہ کفر و باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دے۔ مگر ہاشمی شہزادے کی یہ التجا قبول نہ ہو سکی اور پردہ غیب سے یہ آواز آئی کہ اے امام حسن کے لال، میں بھی اگر چاہوں تو خاک کربلا سے چشمے ابال سکتا ہوں اور کوفے کے اسی ریگستان سے ہی آب حیات پیدا کر سکتا ہوں، مگر یہ تو نوشتہ تقدیر ہے جسے آج تم ادا کر رہے ہو، اور یہ تو منتشاء الہی ہے جسے تم پورا کر کے باطل پرستی کی دیواریں ہلا رہے ہو۔ اور اگر پیاس بجھانے کی تمنا ہے تو حوض کوثر پر آؤ۔